بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد معزز علماء کرام، قابل احترام مقتدائے دین و ملت، اس وقت نواز و نصیحت ہے، نہ تقریر ہے، بلکہ صرف تبادلہ خیال ہے۔ آج امت کا جو حال ہے ہمارے سامنے واضح ہے۔ تقریباً مثال ایسی ہی ہے کہ کالرا وغیرہ اگر کسی شہر میں پھیل جائے تو مریض اسپتال کو جانے کے قابل نہیں رہتا، ڈاکٹر خود گھروں میں پہنچ جاتے ہیں۔ آج دینی اعتبار سے تقریباً یہی حال ہے۔ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ ایسے ہی موقع پر ایک اچھی مثال تعریف فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو شیر کی تصویر اپنی پیٹھ میں گدگدا لینے کی وہ زمانے میں کرتے تھے، آج بھی کرتے ہیں۔ کسی کی تصویر کو ہاتھ میں یا بدن کے کسی حصے میں کر لیتے ہیں، تو اس شخص کو خواہش ہوئی کہ میری پیٹھ میں شیر کی تصویر ہو۔ اس زمانے میں اس کا ایک ہی طریقہ تھا کہ سوئی لے کر کے چبوتے تھے اور اسی سے پورا نقشہ بناتے تھے۔ یہ تیار ہوا، اپنی پیٹھ اس گدگدانے والے کے پاس پیش کر دیا، تو وہ اپنا کام تو کرے گا۔ تو اس نے چبونا شروع کیا تو اس کو تکلیف ہوئی۔ تو اس نے پوچھا کہ کیا چھڑا رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ سب سے پہلے شیر کی تصویر کو دم سے شروع کر رہا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ ارے دم کے بغیر بھی تو شیر ہو سکتا ہے، دم کوئی ضروری چیز تو نہیں۔ خیر اس کو چھوڑ دیا۔ اب تصویر بنے گی کیسے؟ چبوئے بغیر تو سوئی کا چبنا تو ضروری ہے۔ پھر اس نے چبونا شروع کیا تو پھر تکلیف ہوئی، پھر پوچھا کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ پیر بنا رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ پیر کے بغیر بھی تو شیر ہو سکتا ہے۔ پھر پیٹ کا پیٹ کا نمبر آیا۔ بہرحال جب بھی سوئی اس کے بدن میں لگتی ہے تو یقیناً اس کو تکلیف ہوتی ہے، پھر وہ سوال کرتا ہے، پھر یہاں سے جواب ملتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اس کے بغیر بھی تو شیر بن سکتا ہے۔ تو جب دم بھی نہیں، ہاتھ پیر نہیں، پیٹ پیٹ نہیں، تو پھر کیا شیر بنے گا؟ تو حضرت تھانوی علیہ الرحمہ یہ مثال دے کر فرماتے ہیں تقریباً امت کا یہی حال ہے کہ اگر ان سے کہا جائے کہ نماز پڑھو تو کہتے ہیں ارے نماز پڑھے تو مسلمان ہیں۔ کتنے لوگ نماز پڑھے بغیر مسلمان ہیں۔ پھر ان سے کہا جائے کہ زکوٰۃ تم پر فرض ہے، حج تم پر فرض ہے، تو یہی جواب ملتا ہے کہ کتنے مالدار ہیں جو بغیر حج کیے کے ہیں مسلمان ہی ہیں، بغیر زکوٰۃ کے مسلمان ہی ہیں۔
تو دوستو حضرت تھانوی یہ مثال دے کر اسی مسئلے کو سمجھاتے ہیں، اور یہ واقعہ کب کا ہے؟ آج سے تقریباً 70-75 سال پہلے حضرت یہ واقعہ لکھے ہیں۔ اس زمانے کے حالات کو دیکھ کر اللہ کی حکمت بھی عجیب ہے کہ وہ ہستیاں آج رہتی تو امت کا حال دیکھ کر پتہ نہیں ہارٹ فیل ہو جاتی۔ تو ہم چونکہ ان کے اعتبار سے ہمارا ایمان بالکل ہی کھوکھلا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو ہم ان حالات کو دیکھ رہے ہیں اور ہم ہضم بھی کر رہے ہیں، اس لیے کہ ہم کمزور ہیں، تو جن کے ہم مقتدا ہیں وہ بھی کمزور ہیں۔ قرآن کریم ایک واقعہ بیان کرتا ہے، ایسے ہی مذاکرے کے طور پر ہے۔ مفسرین اس بیچارے کا نام لکھے ہیں بلعام ابن باعورہ، اس کا پورا نقشہ کھینچا گیا۔ یہ مستجاب الدعوات تھا، بنی اسرائیل میں بہت بلند مقام تھا، خدا کا قرب اس کو حاصل ہو گیا تھا۔ جب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قوم جبارین پر جنگ کرنے کا، ان کے خلاف جنگ کرنے کا حکم ہوا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام لشکر کے ساتھ نکلے۔ ادھر ان کو معلوم ہوا قوم جبار کو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وقت کے جو پیغمبر ہیں، ان سے ہم کو لڑنا ہے، کیسا ہوگا؟ اس لیے اس کے پاس پہنچے۔ واقعہ بہت طویل ہے، مختصراً ہمارے ذہن میں ہو، آپ علماء اکرام کے ذہن میں واقعہ پہلے ہی سے ہے۔ اس کے پاس جا کر مستجاب الدعوات کے پاس بولے کہ تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کرو کہ وہ نہ آئے اور جنگ کی نوبت ہی نہ آئے۔ تو شروع میں بولا کہ یہ کام ہم کیسے کر سکتے ہیں، اس لیے کہ وقت کا پیغمبر ہے، اس کا کام تو خدا کے حکم سے ہوتا ہے، اس کے خلاف میں کیسے بد دعا کر سکتا ہوں۔ خیر، اس کے بعد رشوت اس کی خدمت میں پیش کی گئی، تو رشوت اس نے لے لی۔ ہاں، پہلے اس نے کہا کہ میں استخارہ کر لیتا ہوں کہ حضرت موسیٰ کے خلاف بد دعا کرنا صحیح ہے کہ نہیں، تمہارے اصرار کی وجہ سے میں کیا کرتا ہوں، استخارہ کرتا ہوں۔ استخارے سے معلوم ہوا کہ بد دعا نہیں کرنا چاہیے، میرا وہ اسی پر مصر رہا۔ لیکن ادھر سے رشوت کا معاملہ ہوا، بڑی رشوت اس کی خدمت میں پیش کی گئی، اور ادھر بیوی نے کہا کہ کر دو۔ تو قرآن کریم کہتا ہے کہ جب وہ بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا اور زبان سے بد دعا نکلی، تو اس کی زبان سینے تک لٹک گئی، اور وہ بد دعا انہی کے حق میں، یعنی جبارین، قوم جبارین کے حق میں اس کی زبان سے غیر اختیاری طور پر بد دعا نکل رہی۔ جب اس نے دیکھا کہ میری دنیا، میری آخرت برباد ہو گئی، تو اس نے کہا کہ میری دنیا آخرت تو چلی گئی، لیکن ایک تدبیر میں تم کو بتاتا ہوں، اس تدبیر سے تم بنی اسرائیل پر کامیابی حاصل کر سکتے ہو۔ وہ تدبیر یہ ہے کہ اپنی جو لڑکیاں ہیں، خوبصورت لڑکیاں، ان کو جہاں وہ لشکر ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لشکر ہے، ملٹری ہے، وہاں بھیج دو، جو چاہے وہ سلوک کریں تو یہ خاموشی اختیار کریں۔ چنانچہ اس حربے کو استعمال کیا گیا اور کوئی اس میں مبتلا بھی ہو گیا۔ بہرحال یہ تو ہے میرے دوستو واقعہ۔ دشمنان اسلام اس واقعے کو ہم سے بھی بہتر جانتے ہیں۔ آج تقریباً اسی حربے کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ ان کو اچھی طرح معلوم ہے کہ کسی مسلمان کے پاس جو عید کی نماز بھی نہ پڑھے، اس سے جا کر کہے کہ تم ایمان چھوڑ دو، تو آسانی کے ساتھ وہ نہیں چھوڑے گا۔ الحمدللہ یہ اسی صبغت اللہ کا اثر ہے۔
پوری حیات، چاہے وہ مسجد کو نہ آئے، پوری زندگی نہ آئے، لیکن ایمان آسانی سے وہ نہیں چھوڑ سکتا۔ آج الحمدللہ مسلمانوں کی بڑی تعداد نہیں بلکہ پوری تعداد تقریباً ایسے ہی ہے الحمدللہ۔ تو اس لائن سے ہم کو کامیابی نہیں مل سکتی ہے، ان کو اچھی طرح معلوم ہے۔ اس لیے میرے دوستوں، وہ ہر بات تو وہی ہے، لڑکیوں کو ہمارے سامنے پیش کرنا، تصاویر کی شکل میں پیش کرنا، تاکہ مدد الہی ہم سے ہٹ جائے، خدا کی توجہ، خدا کی عنایتوں کے ہم محتاج نہ ہوں، کیا بولتے ہیں، خدا کی عنایتوں کے ہم حقدار نہ ہوں۔ تو خدا سے دور کرنے کی تدبیریں، ہم کو ہمیشہ غافل رکھنے کی تدبیریں یہ جاری ہیں۔ خاص طور سے یہ سیل آنے کے بعد تو علامہ الحفیظ کیا بولے ہیں، بیان مجھے سننا ہے، لیکن بیان سننے تک کتنے حرام چیزوں کا ارتکاب ہو رہا ہے، میری آنکھیں کہاں کہاں غلط جگہوں میں استعمال ہو رہی ہے، یہ کسی اور کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا مخاطب میں ہی ہوں۔ تو بیان سننا فرض تو نہیں ہے، لیکن شیطان ہمارے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑا ہے، اسے اچھی طرح معلوم ہے، ہزاروں سال کا اس کو تجربہ ہے، کس کس کو کیسا پھسلانا، صراط مستقیم سے کیسا ہٹانا، وہ اچھی طرح جانتا ہے۔ حالات تاریخ میں واقعہ ہے کہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ خلاف معمول، حضرت گنگوہی اور تقریباً مشائخ چشتیہ، کہاوت مشہور بھی ہے، چشتیت عشقیت۔ تو ہمارے اسلاف، ہمارے اکابر اندر اندر سے وہ بنتے چلے جاتے ہیں، وہ خدا سے قرب حاصل کر لیتے ہیں، دن بدن اضافہ ہی ہوتا۔ تو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ مشائخ چشتیہ میں سے ہیں۔ حضرت کبھی بھی لوگوں کے درمیان میں روئے، تنہائی میں تو روتے تھے، اللہ کو منواتے تھے، لیکن لوگوں کے سامنے تو نارمل معمول رہتے تھے۔ ایک مرتبہ خلاف معمول دھاڑے مار کر رونے لگے، صبح کا وقت تھا، دھاڑے مار کر رو رہے ہیں، خدام میں سے کسی کو ہمت نہیں ہوتی تھی، اس لیے کہ حضرت باروب تھے، کسی کو ہمت نہیں ہوتی تھی کہ جا کر پوچھے حضرت کوئی بھی مسئلہ سامنے نہیں ہے، ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا، آپ کیوں رو رہے ہیں، کسی کو ہمت نہیں ہوئی۔ ذرا افاقہ ہوا تو کسی خادم نے جا کر حضرت سے پوچھا کہ حضرت کیا ہوا؟ تو حضرت نے کہا کہ ایک عجیب واقعہ پیش آیا کہ آج ایک ولی کا انتقال ہوا ہے، مرتد ہو گئے۔ یہ ہے میرے دوستو، اس کے پیچھے ایک تاریخ ہے کہ ایک مرتبہ وہ ولی تو حضرت کے پاس آتے جاتے تھے، ان کو طی الارض حاصل تھا۔ اولیاء کو یہ مقام اللہ دیتے ہیں ایک مقام پر پہنچنے سے، کہ آنکھ بند کرے تو حرم میں ہے، آنکھ کھولے تو اپنے شہر میں ہے۔ تو حضرت کے ایک خادم کو حج کا بڑا شوق تھا، تو وہ ولی آتے تھے حضرت کے پاس، حضرت بولے کہ اس کو حج کا شوق ہے، حج کے دنوں میں اس کو آپ حج کرا دیں۔ چنانچہ حضرت کا حکم تھا، وہ ولی حج کے دنوں میں آئے، اس خادم سے بولے، اس کو ساتھ لے لیے، بہرحال حج کرائے، سب ہو گیا۔ تو حضرت کا جو رونا تھا کہ اس ولی کا آج مرتد ہو کر، اسلام سے ہٹ کر، صراط مستقیم سے ہٹ کر اس کا دنیا سے جانا ہوا ہے، اس لیے حضرت دھاڑے مار کر رو رہے تھے۔ دوستو، یہاں ایک بات تو ہم کو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ خدا کیسے بے نیاز ہے۔ اللہ کو ہم میں سے نہیں بلکہ حضرات انبیاء علیہ السلام میں سے بھی کسی کی ضرورت نہیں، ایسے بے نیاز ہے اللہ، اللہ الصمد۔ دوسری طرف میرے دوستو، اولیاء، اقطاب، یہ سب کچھ بھی نہیں جب تک کہ خاتمہ
ایمان پر نہ ہو جائے۔ ہمارے اسلاف کو اس کا بہت ڈر لگا رہتا تھا، ہمیشہ اپنے بارے میں خوف زدہ ہوتے تھے۔ آپ حضرات کے علم میں ہوگا، حضرت احمد ابن حنبل علیہ الرحمہ بالکل آخری وقت تھا، حضرت کی عجیب تاریخ ہے، 28 مہینے جیل میں رہے، جرم کر کے نہیں، ہاں خلق قرآن کے مسئلے میں تفصیل ہے میرا۔ تو حضرت آخری وقت تھا حضرت کا، غشی طاری ہوتی، پھر ہوش میں آتے، پھر غشی طاری ہوتی، ایسا ہی۔ جب ہوش میں آتے تو حضرت کہتے ابھی نہیں، ابھی نہیں۔ تو اولاد بھی اس وقت کی پہنچی ہوئی ہستیاں تھی، وہ ان کو تعجب ہوا کہ ابا جان پوری زندگی حدیث کی خدمت میں لگا دیے، آخر وقت میں کلمہ پڑھنے کے بجائے یہ ابھی نہیں ابھی نہیں حضرت کی زبان سے نکل رہا ہے، عجیب سا لگ رہا ہے۔ تو جب حضرت ہوش میں آئے تو اولاد پوچھ رہی ہے، تو حضرت فرمانے لگے میں جو ابھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ میرے سامنے شیطان کھڑا ہے، مجھے نظر آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ احمد تو میرے ہاتھ سے بچ گئے۔ میں اسے جواب دے رہا ہوں کہ نہیں ابھی بچا نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں، جب تک میرا خاتمہ ایمان پر نہ ہو، حسن خاتمہ جب تک مجھے حاصل نہ ہو تب تک میں تیرے سے چھٹکارا نہیں پا سکتا۔ میں اس کو جواب دے رہا ہوں۔ یہ تھے میرے دوستو ہمارے اسلاف، پوری زندگی خوف خدا میں گزارے۔ وقت کا جو بادشاہ تھا کیسے کوڑے مارتے تھے، 36 کوڑے مارے گئے، ایک جلاد آتا صرف 2 ہی کوڑے مارتا، اس لیے کہ تیسرے چوتھے کوڑے میں وہ سست پڑ جائے گا، اور حضرت کو تو پورے طور سے پوری قوت کے ساتھ مارنا یہ اس وقت کے بادشاہ کی چاہت تھی۔ تو 19 جلاد کو طے کیا گیا، 36 یا 37 کوڑے لگوانے کے لیے ایک جلاد صرف پوری قوت سے 2 کوڑے مارتا، پھر وہ اس کی باری ختم ہو جاتی، وہ ختم ہوتا، دوسرا آتا، تیسرا آتا۔ یہ تھے میرے دوستو ایسی ہستی، تو آخر وقت میں وہ ہستی کہہ رہی ہے کہ ابھی نہیں، ابھی نہیں، تو کتنا ان کو خوف ستاتا ہوگا، اور حسن خاتمہ پر ان کو کتنا ڈر لگا رہتا ہے۔ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے شان میں ہم بارہا سنتے ہیں کہ ان کو اپنے بارے میں نفاق کا ڈر تھا۔ حضرت حنزلہ کا قصہ رضی اللہ عنہ ہم سنتے ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ایمان حضرات انبیاء کے بعد سب سے مضبوط ایمان صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ہے۔ وہ کہتے ہیں حضرت حنزلہ سے جب تمہارا یہ حال ہے تو میرا بھی یہی حال ہے، جب تم اپنے آپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ نافق حنزلہ منافق ہو گیا، تو میں بھی تو منافق ہو گیا، چلو ہم دونوں حضور کی خدمت میں پہنچیں گے۔ میرے معزز علماء کرام، یہ تھے ہمارے اسلاف۔ تو ایک تو ہم کو اپنے بارے میں فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ پوری امید کے ساتھ، یقین کے ساتھ ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ مشائخ سے، آپ کے مشائخ آپ کے سر پر ہاتھ رکھے ہوئے ہیں، وہ کوئی پشت پناہ ہم سب کو، آپ حضرات کو سب کو حاصل ہے۔ دوسرا کام جو کرنا ہے، ایک تو اپنی اصلاح کی فکر کرنی ہے۔ پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب پہلا سفر حضرت کا ہوا اور یہاں گجرات میں، تو اسٹیج جو بنائے تھے، طلباء سامنے تھے، تو احتراماً اس مدرسے کے اساتذہ پورے پیچھے بیٹھ گئے تھے۔ تو کرسی میں بیٹھتے ہی حضرت بولے کہ کسی کی نظر میں رہنا سیکھو، کر کے اساتذہ کو سامنے بلا دیا۔ یہ بڑوں کا انداز ہوتا ہے بولنے کا، کسی کی نظر میں رہنا سیکھو، تو اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ تمہارے کوئی سرپرست رہیں۔ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ، ان کو کسی سرپرست کی ضرورت نہیں۔ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کو سرپرست بنا دیا۔ حضرت مجھے میری ذات پر بھروسہ نہیں ہے، آپ میرے سرپرست بنے رہیں، تا حیات
حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ جب تک بقید حیات رہے اس وقت تک حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سرپرست حضرت گنگوئی تھے، جبکہ تقریباً دونوں کا ایک ہی درجہ، دونوں پیر بھائی ہیں، یہ بھی حضرت حاجی صاحب کے خلیفہ ہیں، وہ بھی حاجی صاحب کے خلیفہ ہیں۔ تو میرے دوستو، ایک تو ہم کو یہ کام کرنی ہے، اپنی اصلاح کی فکر کو ہمارے مشائخ کے سامنے، جیسے ڈاکٹر کے پاس جا کر کے ہم اپنے پورے امراض کو رکھتے ہیں، ویسے ہی یہ کرنا ہے۔ اور حضرت تھانوی سب اصول بھی لکھے ہیں، کیسا لکھنا ہے، یہ سب آپ حضرات الحمدللہ کرتے ہوں گے۔ امت کی جو حالت ہے اس وقت میں، آج سے 25-30 سال پہلے ہماری جو سوچ ہے وہ سوچ اب نہیں ہے۔ پہلے جو سوچ تھی کہ امت الحمدللہ اگر نماز نہیں پڑھ رہی ہے تو غلطی تو ہے، لیکن گناہوں کا ارتکاب ایسا نہیں ہوتا تھا جس دور سے ہم اس وقت گزر رہے ہیں، بڑی آزمائش کا دور ہے۔ تو اس وقت میں کیا کرنا ہے؟ ایک طرف گناہوں کی بہتات ہے، دوسری طرف عقائد کو بگاڑنے کے لیے مستقل ٹولی جماعتیں ہیں، جس کی وجہ سے امت کے افراد، خاص طور سے جو کریم طبقہ ہے، یہ سب صراط مستقیم سے ہٹتا جا رہا ہے، آسانی کے ساتھ ہٹتا ہے، اور وہ جو باتیں ان کی طرف سے ڈالی جاتی ہیں ان کے کانوں میں اور یہ سنتے ہیں، بالکل رات میں 12 کے بعد ہی ویسے گمراہ کن باتیں اس میں آتی ہیں سیلوں میں۔ تو کیا ہو رہا ہے؟ نوجوان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث، صبح کا مسلمان شام کا کافر، شام کا مسلمان صبح کا کافر، سمجھ میں نہیں آتا تھا، ہمارے پڑھنے کے زمانے میں بات سمجھ میں نہیں آتی، آج آنکھوں کے سامنے ہے میرے دوستو۔ اس وقت ہم کو اپنی فکر کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ ہم کیا کریں؟ ایک سب سے پہلے تو الحمدللہ جمعے کا خطاب ہے، جمعے کا خطاب یہ معمولی نہیں ہے، جاندار میڈیا ہے، وہ جو باہر کی میڈیا ہے وہ نام تو میڈیا ہے، لیکن یہ حقیقت میں یہ جاندار میڈیا ہے، اس سے ہم پورے طور سے فائدہ اٹھائیں۔ ہفتہ بھر ایسے ہی عاجزانہ درخواست ہے علماء کرام سے، اسی لیے شروع میں بول دیا گیا، تبادلہ خیال ہے، آپ بھی ہمارے سامنے اپنے تجربات رکھیں، ہم بھی اپنے تجربات رکھیں گے، اور ایک طرفہ بیان کرنا سننا یہ نہیں ہے۔ تو قرآن و حدیث کی روشنی میں مختصر بات، آج کی جو امت ہے بہت ہی سمجھدار ہے، ذرا بھی وہ قرآن و حدیث کے خلاف سننے کے لیے گوارا نہیں۔ اس زمانے میں جمعے کی تقریر آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ اس کی کہانی اس کی کہانی سب بولتے تھے، آج امت وہ سب سننے کے لیے تیار نہیں۔ 10-15 منٹ 10-12 منٹ ہم بولیں گے، لیکن قرآن و سنت کی روشنی میں بولیں گے۔ ہفتہ بھر میرے محلے میں کیا کیا ہو رہا ہے اس کے مطابق وہ ایک آیت تلاش کر لیں گے، حدیث لے لیں گے، اس کے مطابق اکابر کے واقعات میں سے کچھ لے کر کے یہ جمعے کی بات میں بولیں گے۔ انشاءاللہ قرآن و سنت میں جو تاثیر ہے اس سے بڑھ کر کسی اور کلام میں تاثیر نہیں ہے، وہ کلام یقیناً مؤثر ہوگا، ہر زمانے میں مؤثر رہا ہے، امت میں اثرات یقیناً پیدا ہوں گے۔ ایک کام تو ہم یہ کرنا ہے، جمعے کی بات تو یہ سب ادھر ادھر کی باتیں سے بالکل نہ کریں، بالکل قرآن و حدیث مختصراً کریں۔ امت کا مزاج بھی ایسا آ گیا ہے کہ عربی خطبہ جب شروع ہوتا اسی وقت امت آتی، جبکہ اس زمانے میں سب بہت پہلے آ کر بیٹھتے تھے، وہ مزاج بھی ختم ہو گیا۔ امت کے پاس اب وقت ہی نہیں ہے، یعنی دین کے لیے وقت نہیں۔ ایک ذمہ دار ساتھی کہہ رہے تھے کہ آج امت کا حال، گناہوں سے امت کو محبت ہو گئی، کوئی ہے اس کی کوئی محبوبہ ہے، اس محبوبہ کو کوئی دوسرا چھیڑے تو اسے برداشت نہیں ہوگا۔ میری محبوبہ کو کون نگاہ اٹھا کر دیکھتا ہے، کون چھیڑتا ہے، کون بات کر سکتا ہے، یہ سب یہ طیش میں آ جاتا ہے جو عاشق ہے۔ تو امت کا حال ایسے ہی ہے کہ امت کو گناہوں سے بہت محبت ہو گئی، گویا گناہ امت کے لیے محبوبہ ہے۔ اب ان کو چھیڑنا نہیں، تم کو ایسا نہیں کرنا ہے، ویسا نہیں کرنا ہے،
یہ مثبت پہلو میں امت کو راہ راست پر لانے کے لیے ایک درد کے ساتھ پہلے ہی سے اللہ سے مانگ لیں کہ یا اللہ میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، میں بول نہیں سکتا، مجھے بولنا نہیں آتا۔ الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں ہے، حضرت ہمیشہ یہ دعا کرتے تھے کہ میرے کمزور کندھے میں اتنا بڑا بوجھ ہے، اے اللہ میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، آپ ہی کر سکتے ہیں۔ یہ حضرت کی زندگی کا معمول تھا۔ ملک شام کے مفسرین میں سے حضرت علی میاں رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ وہ فجر کے بعد کسی مسجد میں ان کی تفسیر ہوتی تھی تو سڑکیں بھر جاتی تھی، تفسیر میں اتنے لوگ جمع ہوتے تھے۔ تو کسی کو تعجب ہوا کہ ہم بھی اپنی جگہ تفسیر کرتے ہیں لیکن اتنے مفسرین کیا بولتے اتنے لوگ جمع نہیں ہوتے، تو اس میں راز کیا ہے؟ انہی سے وہ عالم دین پوچھنے لگے تو انہوں نے کہا کہ ایک راز ہے، میں ظاہر کرنا نہیں چاہتا تھا لیکن تمہارے سوال پر میں بول دیتا ہوں۔ میں تفسیر کو آنے سے پہلے تہجد کی نماز میں 10 پارے پڑھ کر آتا ہوں، 10 پارے تہجد ہی میں پڑھ کر، تاکہ تفسیر کامیاب تفسیر ہو، امت کی پیاس بجھے۔ یہ سب میں اللہ سے مانگ کر آتا ہوں، اس کے بعد تفسیر کرتا ہوں۔ یہ راز انہوں نے فاش کیا۔ حضرت علی میاں رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس واقعے کو نقل کرتے ہیں۔ تو میرے دوستو، امت کا درد خود بخود آ جائے گا اگر ہم کسی جگہ مدرس ہیں۔ الحمدللہ دین کی خدمت ہم تو اس کے اہل نہیں، اللہ اپنے فضل سے دین کی خدمت ہم سے لے رہے ہیں، تا حیات اللہ ہم سے لے لے، ہزاروں گناہوں کے باوجود ہم سے اللہ لے رہے ہیں، یہ انہی کا کرم ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ بس اللہ سے اتنا ہم کو مانگنا ہے کہ یہ میری کسی کوتاہی کی وجہ سے یہ دولت نہ چھن جائے، اس لیے اللہ سے ہمیشہ استقامت کے لیے مانگنی ہے اور عافیت کے لیے بھی دعا کرنی ہے۔ تو ایک کام ہم کو جمعے کی بات، دوسرا جو کام ہے یہ ہمارے جو نوجوان ہیں ان نوجوانوں پر ہم کو ہاتھ رکھنے کی ضرورت ہے۔ تعلیم بالغان الحمدللہ آپ کے یہاں ہے تو بہت ہی مبارک، ذرا اور بھی اس کو جاندار کرنے کی، اور ہمارے بڑے اس وقت کے ہیں ان کے تجربات ہیں، وہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کو سکھانے کے ساتھ ساتھ تعلیم الاسلام کے 2 حصے، مفتی اعظم کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایسی عجیب کتاب لکھے، اس میں عقائد بھی، دین کے تقریباً سارے شعبے اس میں آ گئے۔ وہ حضرت ہی کا اخلاص تھا۔ مفتی اعظم کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا جب وصال ہوا 1940 میں حضرت کا وصال ہوا تو امت دھاڑے مار کر رو رہی تھی، تو مفتی اعظم وہاں پہنچے اور بولے تم کیوں روتے ہو؟ تم کو مسائل بتانے والے تو ہم ہیں، ہم کو بتانے والا چلا گیا، ہاں ہم کو رونے کی ضرورت ہے، تم کیوں روتے ہو؟ ایسا کنٹرول کیے اس وقت کیے رونے والوں کو، حضرت تھانوی کے وصال پر جو رونے لگے۔ تو تعلیم الاسلام کے شروع کے 2 حصے یہ ان طالب بالغان کے سامنے یہ رکھیں۔ ایک کام تو یہ نسوان کے لائن سے بھی ہم کو 1-2 کام کرنی ہے۔ ایک تو اگر حفظ وغیرہ ہے الحمدللہ، نہیں ہے تو ان کا کورس الحمدللہ مختلف جگہوں میں چل لے کر ہے، 3 سال کا کورس ہے یا 5 سال کا، اس لیے کہ خواتین کے لیے تعلیم نمبر 2 ہے، تربیت نمبر 1، وہ تو گھر کی ملکہ ہے، گھر کا نظام چلانا شریعت کی روح سے اسی کے وہ ذمہ دار ہے۔ مرد باہر کا نظام سنبھالے گا، عورتیں اندر کا نظام سنبھالے گی۔ جب سے اس میں آگے پیچھے ہوا ساری دنیا فتنوں کا شکار ہو گئی ہے، یہ سب ہمارے سامنے ہے، لیکن ہم کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا جو دین ہے، ہمارا جو قرآن ہے، ہماری جو حدیث ہے، وہ قیامت کی صبح تک کے لیے الحمدللہ، ہم کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو تو کام کرنا ہی ہے۔ ہر زمانے کے اعتبار سے مسائل ہمارے سامنے واضح ہیں، تو خواتین کے اعتبار سے کچھ کام کرنی ہے۔ اور آگے کا جو کام ہے نکاح کاؤنسلنگ کچھ کام ہے، قاضی وغیرہ ہیں، علماء کرام بیٹھ کر کے علماء کرام کی ایک نشست ہو صرف دین کے خاطر اور دینی فکر لے کر کے، ہفتے میں یا 15 دن میں یا مہینے میں 1 مرتبہ، جیسے آپ لوگ مشورہ کر کے
فلاں ہمارے محلے میں ایسی کارگزاریاں ہیں، ہم کو کیا کرنی ہے، بچیاں ہماری جا رہی ہیں، ہم ہمارے مسلمان بچوں کے ساتھ بھی جا رہی ہیں، غیروں کے ساتھ بھی جا رہی ہیں، اور غیروں کے ساتھ بھی ایسی جا رہی ہیں جیسے کوئی ان کو دیکھنے والا، کوئی ان کو بچانے والا نہیں، بچا بھی نہیں سکتا۔ اتنے کیا بولتے ہمت کے ساتھ، دلیری کے ساتھ، اور فون بات کرنا تو بالکل معمول ہے۔ پہلے سب فون بات کریں، کوئی مولوی صاحب دیکھے بولے تو فون چھپا لیں گے، ایسا بھی دور تھا۔ اب وہ سب دور نہیں ہے۔ ایک طرف ہماری کمزوری ہے، ایک طرف ان کا نڈر پن ہے، بے دینی کی بنیاد۔ اسی وجہ سے حضرت تھانوی کو مثال تھی، بے دینی کے ہوائیں چاروں طرف سے چل رہی ہیں۔ تو ہم کو کیا کرنا ہے؟ حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ مہذب گھرانے کی ایک لڑکی جسے ان کے ماں باپ کالج پڑھاتے تھے، اور ایسا جاتی تھی وہ بچی کالج کو کہ اس کا ایک بال بھی کسی نے نہیں دیکھا، اس انداز سے وہ جاتی تھی اور ہوا پڑھی وہ کالج میں۔ آگے حضرت فرماتے ہیں اس فون کی نحوست کو بیان کرتے ہوئے کہ اس بچی کا نکاح ہو گیا، 2 سال کے بعد ماں باپ کو معلوم ہوا۔ تو دیکھیے کس کی کرامت ہے، یہ کیا ہو رہا ہے دنیا میں۔ اور یہ واقعہ بھی آج سے 20-25 سال پہلے کا ہے۔ تو 20-25 سال پہلے کا واقعہ ہے، آج دنیا کیسی ترقی پر ہے۔ ہماری بچیاں ماں باپ کے کنٹرول سے اولاد نکل گئی، اور اساتذہ کے کنٹرول سے طلبہ نکل گئے، پروفیسر کے ان سے پڑھنے والے بچے، کالج میں پڑھنے والے سب آج پریشان ہے۔ ایسی پریشانی ہے میں بول بھی نہیں سکتا، اگل بھی نہیں سکتے، نگل بھی نہیں سکتے، ایسی پریشانیوں میں ہم دو چار ہیں۔ یہ ڈھکی چھپی بات تو نہیں ہے، ہم سب کو معلوم ہے۔ تو ایسے وقت میں ہم کو کیا کرنا ہے؟ بس یہی کام ہم کو کرنی ہے کہ حضرات صحابہ کے زمانے میں کیا تھا، ایک صحابی کہتے ہیں چلو میں آپ لوگوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیسے نماز پڑھتے تھے وہ نماز پڑھ کر کے بتاؤں، کیسے وضو فرماتے تھے ایسا وضو کر کے بتاؤں۔ تو حضرات صحابہ کے سامنے یہ جو احکام شرعیہ ہیں، دینی جو اعمال ہیں، ان کا پاور، ان کی قیمت یہی اصل ہے۔ تو امت کو دوبارہ ہم کو لانے کی ضرورت ہے۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ اسی وجہ سے دعوت کا کام شروع کیے کہ امت کے اندر دینی بیداری پیدا ہو۔ آج تقریباً امت میں دینی بیزاری جو ہے وہ دینی بیداری سے بدلے۔ یہ الحمدللہ ہر زمانے میں کر سکتے ہیں، اور ہمارے اندر اللہ اتنا ہی بوجھ رکھیں گے جتنا بوجھ ہم سنبھال سکتے ہیں، ضرورت سے زیادہ بوجھ ہمارے اوپر نہیں ڈالیں گے۔ تو ایسے وقت میں ہم 20-25 سال پہلے ذرا اطمینان کی زندگی گزارتے تھے، اتنی زیادہ امت کے بارے میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن آج زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ دین کی فکر ہی کو اپنا وورنا بچھونا بنانے کی ضرورت ہے۔ میری حیثیت کے مطابق، میری سطح ایمانی کے مطابق میں دین کے لیے کیا کر سکتا ہوں، وہ کام ہم کرتے رہیں انشاءاللہ۔ ہمارے اخلاص کے مطابق، اخلاص بھی اللہ ہی سے مانگتے رہیں، اخلاص کے مطابق اللہ کام لے گا، پتہ نہیں کیسا کام لے گا۔ الحمدللہ یہ شہ سوار آج کل ہمارے سامنے ہیں۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ حضرت کے بارے میں بولتے ہیں، حضرت کی زبان میں لکونت تھی، میں قریب ہی رہتا تھا، مجلس میں تذکرہ کرتے ہیں ایک مرتبہ ایک لفظ کو 17 مرتبہ حضرت بولنا چاہتے ہیں، وہ لفظ نہیں آ رہا، بولنا چاہتے تھے نہیں آ رہا، 17 مرتبہ بولنے کے بعد حضرت کیا بولنا چاہتے ہیں وہ مجھے سمجھ میں آیا۔ یہ کون بولتے ہیں؟ حضرت منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ تو الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے اندر کیا تھی؟ بس اس وقت کے اکابر میں اللہ نے آپ کو چنا، دین کی فکر اللہ نے آپ کے دل میں ڈالا، تب جا کر اتنا کام۔ آج بھی پوری دنیا حیران ہے۔ انشاءاللہ قیامت تک یہ دعوت کا مبارک کام، اس کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اب اس کے لیے جو بھی کریں گے وہ سب جتنا کرنا ہے سب فیل ہی ہوئے ہیں، کسی کو کامیابی اس کے خلاف کرنے سے نہیں ملی ہے۔ بہرحال میرے دوستو، دین کی فکر کو اوڑھنا بچھونا بنانا آج کی ضرورت۔ ایک واقعہ میں
آپ کو بتاؤں، فکر محمود وہاں ہمارے اشارم میں مفتی ریاض صاحب دامت برکاتہم وہ شروع کیے اپنے شیخ کی طرف منسوب کرتے ہوئے، بڑے مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ نورانی فائدہ۔ اس میں کیا ہے بولے تو یعنی واقعہ اس لیے ہے کہ ہمارے علاقے میں بھی اگر آپ لوگ آپس کے مشورے سے کام شروع کرنا تو بہت اچھا ہے، کریں۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے، اساتذہ کیسے پڑھنے والوں کے پاس جو وقت ہے اس کے اساتذہ آتے ہیں۔ مکتب میں کیسا ہوتا ہے، استاد بیٹھا رہتا ہے، پڑھنے والے آتے ہیں، ایسا نہیں، بلکہ پڑھنے والوں کے پاس اساتذہ پہنچنا، بیٹھ کر پوچھ لیتے ہیں کہ تمہارے پاس کون سا وقت ہے، تمہارے پاس 4-5 کا ایک وقت ہے، کون سی مسجد کہاں ہم جڑ سکتے ہیں، وہاں جڑ جاتے ہیں، وہ استاد وہاں چلا جاتا ہے، اور 2-4 ہیں ایسے الحمدللہ پڑھانے والے بھی 20 یا 22 ہیں وہ، اور پڑھنے والے مختلف مسجدوں میں جمع ہوتے ہیں۔ وہ اس میں ترقی ہوتے ہوتے ایسا ہوا کہ آٹو والوں پر بھی محنت کرنی چاہیے۔ آٹو اسٹینڈ میں ایسے ہی وہ کھڑے رہتے ہیں جب تک سواری کا فون نہیں آتا ہے، تو وقت ان کا ایسے ہی ضائع ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں ایک مشورہ ہوا تو یہ اساتذہ پڑھانے والے کسی آٹو میں جا کر بیٹھ گئے، اسے سواری کا فون آنے تک پہلے ہی بول دیے تمہارا فون جب آ جائے گا میں یہاں سے چلا جاؤں گا، تب تک ان کو نورانی قاعدہ اور اسی طرح مسائل تعلیم الاسلام وغیرہ الحمدللہ پڑھانا شروع کرے۔ میرے دوستو آپ برا نہ مانیں، ہم اپنی سطح سے ذرا نیچے اتر کر آ کر امت کا جو حال ہے اس وقت میں، علماء ہی اس کو سنبھال سکتے اور کوئی نہیں سنبھال سکتے۔ دعوت کے ساتھ ہی الحمدللہ مبارک ہے، سب کچھ ہے، سرپرستی علماء ہی کی ہے۔ نظام الدین میں حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ ہی سرپرست تھے، جبکہ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا دور تھا، مولانا انعام الحسن رحمۃ اللہ علیہ کا دور تھا، یہ سب اپنی جگہ پہنچے ہوئے، لیکن سرپرست کون تھے؟ حضرت شیخ الحدیث تھے، تو یہ خود بھی علماء ہی تھے۔ تو دین کا جو کام ہے صحیح نہج پر علماء ہی کر سکتے ہیں، ان کی سرپرستی کی ضرورت ہے۔ تو آٹو میں یہ فائدہ ہوا کہ اساتذہ وہاں پہنچے اور جا کر ان کو لے کر بڑے متاثر ہوئے۔ ان کا تاثر یہ ہے کہ حضرت اب تک ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ آٹو چلانے کے لیے رات میں پیے بغیر، شراب استعمال کیے بغیر اگلے دن آٹو ہم نہیں چلا سکتے، ایسا ہمارے ذہن میں تھا۔ الحمدللہ جب سے میرا رشتہ قرآن کریم سے جڑا، آپ مجھے پڑھانا شروع کیے، الحمدللہ اس سے میں توبہ کر لیا، شراب چھوڑ دیا۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ سودی جو کاروبار ہے، غربا جو ہے 2-3 ہزار کے لیے بھی سودی معاملہ کرتے ہیں، قرض جو لیتے ہیں سودی قرض لیتے ہیں، اس سے بھی ہم بچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ سب ان کے تاثرات میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ یہ کس کی برکت سے؟ قرآن کریم کی برکت سے چھوٹی موٹی ایک حرکت شروع ہوئی ہے، اس سے یہ برکات ہیں۔ تو یہ کام تو سب جگہ ہم کو کرنے کی ضرورت ہے۔ تو آپ لوگ اپنے مشورے سے، اپنے بڑوں کے مشورے سے کیا کرنا چاہیے، آپ لوگوں کی بیٹھک بھی ہو، گاہے ماہے بیٹھک ہو مختلف مسجدوں میں، اور اس کے مطابق اپنے شہر کے اعتبار سے کیا کیا کرنا ہے۔ نکاح کاؤنسلنگ، ہاں یہ بھی کرنے کا کام ہے۔ جس دلہا دلہن کا نکاح طے ہونے والا ہے، طے ہو گیا ہے، فلاں تاریخ ہے، تو اس سے 3-4 ہفتے نوشا کو بھی فلاں جگہ مفتیان کرام کے پاس سے ان کی ایک بیٹھک ہوتی ہے، اور اسی طرح دلہن کو بھی کسی دوسری جگہ اس کا بھی انتظام ہے۔ وہاں پہنچ کر کے میاں بیوی کے حقوق، ایک دوسرے کے حق کو پہچانے، اس لیے آج کل طلاق کے اور اسی طرح خلا کے واقعات بکثرت دن بدن اس میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے۔ یہ کام بھی الحمدللہ ہو رہا ہے، یہ کام بھی آپ انشاءاللہ کر سکتے ہیں۔ ایک اور بات اشارت میں تو نہیں ہے، لیکن مولانا الیاس صاحب بھٹکلی دامت برکاتہم حضرت اشارہ میں آئے تھے، حضرت بولے ہمارے یہاں یہ کام بھی ہو رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ دارالخزا بھی ہے، ایک نیا کام حضرت بولے کسی کے گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا تو 3 دن کے اندر علماء کرام کا ایک وفد ہے، وہ ان کے گھر پہنچتا ہے، پہنچ کر کے وارثین میں جو تقسیم کرنی ہے شریعت کے مطابق، اس کے مطابق وراثت تقسیم کر کے وہ وفد واپس آتا ہے۔
یہ کام بہت ہی عجیب لگا۔ آج کل تو رشتے ٹوٹ جا رہے ہیں، بھائی بہن بات کر کے زمانہ ہو گیا، صرف اس غلیظ پیسے کی وجہ سے۔ مرحوم تو چلے گئے اور وراثت میں بڑا حصہ چھوڑ کر گئے، لیکن وارثین میں جھگڑے، دل خراب ہو رہے ہیں، وہ کام یہ سب ہمارے سامنے ہے۔ ایسے ہی تبادلہ خیال کے طور پر آپ کے سامنے یہ کام رکھے گئے، اور پہلے ہی سے آپ لوگ انتظار میں بھی تھے، معافی کے خواستگار ہیں ہم سب۔ اللہ ہم سب کو آپ لوگوں کو جزائے خیر دے، ہم سب کو استقامت سے تا حیات اسی دین کی خدمت میں لگے رہنے کے لیے اللہ توفیق دے۔ یہ یقین